اور سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ نے جس گھرانے میں آپ نے آنکھ کھولی ہے وہ گھرانہ سرکار امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے سرکار امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے چھوٹے صاحبزادے سرکار سیدنا امام زید شہید مظلوم کا گھرانہ، سرکار امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے بڑے صاحبزادے امام باقر رضی اللہ عنہ کی جو نسل چلی ہے، امام باقر کی نسل سے سرکار غریب نواز کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اور امام زید شہید مظلوم کی اولاد میں بھی اسی طرح ہزاروں اولیاء پیدا ہوئے ہیں جن میں سرکار بندہ نواز کو اللہ نے ایک منفرد مقام عطا فرمایا۔ بلکہ حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو سرزمین دکن پہ غریب نواز کی تجلی کا نام بندہ نواز ہے، سرزمین دکن پہ غریب نواز کے جانشین کا نام بندہ نواز ہے، سرزمین دکن پہ غریب نواز تشریف نہیں لائے، غریب نواز کے جانشین بن کے بندہ نواز تشریف لائے، اور خواجگان چشت اہل بہشت کا فیض بندہ نواز کی شکل میں ایسا پھیلا کہ آج بھی بغیر کسی کے بلائے عرس شریف کے موقع پہ لاکھوں کا ازدحام جمع ہو رہا ہے، سارے ہندوستان سے لوگ گلبرگہ شریف کی طرف آ رہے ہیں۔ ارے کس نے بلایا؟ یہ بندہ نواز کی کرامت ہے، یہ بندہ نواز کی قبولیت کا نشان ہے کہ اللہ نے سرکار غریب نواز کے بعد یہ خواجگان چشت اہل بہشت، یہ بزرگان دین میں یہ 7 نام سرکار بندہ نواز تک تو جو پہنچتے ہیں وہ 6 ہیں، لیکن یہ 7 نام ایسے ہیں جن کو اللہ نے بر صغیر کی ولایت پر غلبہ عطا فرما دیا ہے، ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کی ولایت پر اور یہاں کی عوام کے دلوں پر اللہ نے ان 7 نفوس قدسیہ کو خاص طور سے بادشاہ بنا دیا ہے کہ سب کے سینوں میں ان کی محبت کو اللہ نے داخل فرما دیا ہے۔ وہ 7 نام کون ہیں؟ سب سے پہلا نام تو اس ذات کا ہے کہ جس کے صدقے ہی یہ آستانے چمکتے نظر آتے ہیں، سب سے پہلا نام اسی ذات کا ہے کہ جس کے پاس جانے والا اپنی جھولی خالی لے کر کبھی واپس نہیں لوٹا کرتا، جس ارادے کے ساتھ جائے وہ ارادہ پورا ہو جایا کرتا ہے۔ وہ سب سے پہلا نام خواجہ خواجگان سلطان الہند عطا رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تھا۔ خواجہ خواجگان کے بعد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، پھر خواجہ قطب صاحب کے بعد بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ، پھر بابا صاحب کے بعد میں 2 خلفاء ہیں، ایک سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہے، اور ایک سیدنا علاء الدین علی احمد مخدوم صابر پیا کلیری ہے۔ پھر ان کے بعد 6واں نمبر سرکار پیر نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کا ہے، اور 7واں نمبر سرکار بندہ نواز گیسو دراز کا ہے۔ یہ ایسا سلسلہ، یہ ایسی زنجیر ہے خواجگان چشت اہل بہشت کی کہ جتنے فیضان آپ کو بر صغیر کی سرزمین پر پھیلے نظر آئیں گے انہی بزرگوں کے نام سے وہ فیضان چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگوں کو وہ شان عطا فرمائی ہے، سلسلہ چشتیہ میں اللہ رب العزت نے وہ منفرد مقام ان بزرگان دین کو عطا فرمایا کہ انہوں نے جہاں قدم رکھا علاقے ان کی محبت میں پھر گرفتار ہوتے چلے گئے، علاقے ان کے اوپر قربان ہوتے چلے گئے، جہاں قدم رکھا صابر پاک سب سے اپنے آپ کو چھپا کے جا کے کلیر میں بیٹھ گئے، ظاہر ہی نہیں کیا اپنے آپ کو۔ قطب عالم شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ پہنچے اور مراقب ہو کے بتایا یہاں پہ صابر پیا ہے، آج جا کے دیکھیے روزانہ ہزاروں کا ازدحام جمع ہو رہا ہے۔ ارے کس نے بلایا ہے ان لوگوں کو؟ کسی نے دعوت نہیں دی، اللہ بتا رہا ہے اذا احب اللہ العبد فنادى جبرائیل فقال ان اللہ يحب فلانا فاحببه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کریم جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبرائیل کو بلا کے فرماتا ہے کہ جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبرائیل اس بندے سے محبت کرتے ہیں اور آسمان والوں میں ندا لگائی جاتی ہے کہ اللہ اور جبرائیل فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، اے آسمان والوں تم بھی اس سے محبت کیا کرو، اور پھر وہ آواز زمین والوں میں پھیلا دی جاتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوقات اس آواز کو سنا کرتی ہے۔ انسان اور جنات سنتے نہیں ہیں لیکن ان کے سینوں میں اللہ ان کی محبتوں کو داخل فرما دیتا ہے، اور یہ بندہ نواز کے آستانے پر آج لاکھوں کا جمع ہونے والا ازدحام
خود اعلان کر رہا ہے کہ اللہ نے محبت کی تبھی تو کائنات کے سینے میں محبت بندہ نواز کو اللہ نے پیدا فرما دیا ہے. لوگوں کے سینوں میں بندہ نواز کی محبت بعد میں آئی ہے, پہلے پیدا کرنے والے نے اللہ نے محبت کی ہے. اسی لیے ایک بزرگ نے فرمایا عشق اول در دل معشوق پیدا می شود تانا سوز شمع کہ پروانہ شیدا می شود. عشق جو ہوتا ہے وہ پہلے معشوق کے سینے کے اندر پیدا ہوتا ہے, کیونکہ جب تک شمع روشن نہ ہو پروانہ قربان ہونے کے لیے نہیں آیا کرتا ہے. پروانے بعد میں آتے ہیں قربان ہونے, پہلے شمع کو روشن ہونا پڑتا ہے. یہ شمع دکن میں بندہ نواز کے نام کی ایسی روشن ہو گئی, قیامت کی صبح تک روشن رہے گی. اس شمع سے ہزاروں شمع روشن ہو چکی ہے, ہزاروں شمع اس شمع سے روشن ہو چکی ہے. یہ پروانے جو آج قربان ہونے کے لیے اپنے گھر بار سے نکل کے, کاروبار روک کے, کاروبار چھوڑ کے, اپنی نقصان کو برداشت کرتے ہوئے, اپنے جیب کا پیسہ خرچ کر کے اپنے گھروں سے نکل کے گلبرگہ شریف جا رہے ہیں, ہندوستان بھر سے آ رہے ہیں, کیا پتا چلا تانا سوز شمع کہ پروانہ شیدا می شود. یہاں شمع جو روشن ہوئی اسی نے ان پروانوں کو شیدا ہونے پر مجبور کر دیا. یہ بندہ نواز کی ذات ہے کہ جس کی روشنی نے ملک دکن کو روشن فرما دیا.